آج ہم ناظرین بات کر رہے ہیں فسانہ عجائب میں متن کی تدریس کے حوالے سے، اور ابھی تک جو قصہ بیان ہوا اس میں آغاز داستان سے بات شروع ہوئی ہے، اور فیروز بخت جو بادشاہ ہے اس کے بارے میں بیان ہوا کہ وہ کیسے شہر کا بادشاہ تھا، کہ رعایا خوشحال تھی اور اس کی رعیت جو تھی بالکل مطمئن تھی اور آسودہ تھی۔ اس کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو پھر جب وہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام جان عالم رکھا ہے، تو اب اس کے بارے میں یہ تھا بادشاہ کو کہ بھائی اس کی قسمت کیا ہے، کیسی ہے، کچھ معلوم کریں۔ تو بہت ساری خوشیاں منائی جاتی ہیں، اس میں پھر درمیان میں وہ نجومیوں کو بلاتا ہے، پنڈت کو بلاتا ہے، اور جو غیب کا احوال جانتے ہیں ان لوگوں کو دربار میں بلا کر کے ان سے پوچھتا ہے، تو وہ سب بتاتے ہیں کہ بہت ہی نیک بخت رہے گا اور بہت ساری چیزیں اس کی زندگی میں آئیں گی، اور کہتے ہیں کہ 15 سال کا جب وہ ہوگا تو اس پر مصیبت کچھ آئے گی، اور وہ مصیبت اس طرح کی ہوگی کہ وہ ایک پکھیرو کو وہ لے آئے گا اپنے ہاں، اور پھر وہ جو ہے پکھیرو کی اس کی جس شادی ہوگی اس عورت سے کھٹپٹ ہو جائے گی۔ تو یہاں سے ہم قصے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہاں سے پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی جو جفرداں ہیں، جو پنڈت ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ تریا کی کھٹپٹ سے وہ بچن سنائے گا کہ راج پاٹ چھڑا، یعنی بادشاہ جو شہزادہ ہے اس کا راج پاٹ چھڑا کر دیس سے بدیس لے جائے گا، ڈگر میں شہزادہ بھٹکے گا، کوئی مانوس پاس نہ پھٹکے گا، ساتھی چھٹے اپنے ڈیل سے ڈاواڈول رہے، پھر ایک مکھ ٹھاکر کا سیوک کرپا کرے راہ لگائے، کوئی کلکن لو بھی ہو کشٹ دکھائے، وہاں سے جب چھٹے رانی ملے مہا سندر، بہت ہی خوبصورت رانی ملے گی، وہ چرن پر پران وارے، یعنی اس کے قربان ہو جائے گی، اس پر نثار ہوگی، پتا اس کا گیانی گن کی تختی دے، اس سے کٹی ملچ مارے، دکھ میں آڑے آئے بگڑے کاج بنائے۔ تو یہ ساری باتیں پنڈت بتاتے ہیں راجہ کو، بادشاہ کو، بادشاہ فیروز بخت کو، کہ جان عالم جو شہزادہ ہے یہ جب اس عمر کو پہنچے گا تو اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ جب اس نگر پہنچے، ابھی ان کا بیان ختم نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جب اس نگر پہنچی جس کی چت میں، یعنی جس کی فراق، جس کی کہنا چاہیے کہ جس کے لیے گھر چھوڑے تو لابھ بہت ہو یعنی کہ فائدہ بہت ہو، درب کہنے ہاتھ آئیں، دور سب کلے ہو جائیں، کلیس ہو جائے، یعنی کہ جتنی پریشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں، پر ایک ہتی من کا کپٹی، استری پر دچت ہو، کھٹائی کرے جھج پڑے، نر ناری لڑے۔ اب ایک چیز یہاں پر آپ غور کریں، میں نے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ فسانہ عجائب کو ہم کس لیے جانتے ہیں؟ اس لیے جانتے ہیں کہ فارسی اور عربی الفاظ کی اس میں کثرت ہے، اور یہ بات اگر دیباچے کو دیکھیں اس کتاب کے تو واقعتاً بالکل 100% اس پر صادق آتی ہے، لیکن جب آپ قصے کے اندر اترتے ہیں، جب قصہ شروع کرتے ہیں تو دیکھیے کہ کیا خوبی سے سرور نے کام کیا ہے کہ پنڈت سے جو باتیں وہ کہلا رہے ہیں بالکل خالص ہندی اور خالص جو دیسی زبان ہے اس میں وہ ساری باتیں ان سے کہلا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے نگر نگر کھوج میں پھر آئیں، سب بچھڑے مل جائیں، ماتا پتا کے ڈھگ آئیں، ان کو سکون آئے، یعنی کہ بادشاہ فیروز بخت اور ان کی جو رانی ہے کہ بیٹا جو چلا گیا تھا وہ آ جائے گا، بڑا راج کرے، دیا دھرم کے کام کاج کرے، گوسیاں کی کرپا سے جان کی خیر ہے، یعنی کہ خدا کی کرپا سے، بھگوان کی کرپا سے جان سلامتی رہے گی، اور بڑی بڑی دھرتی کی وہ سیر کرے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ ساری باتیں پنڈت نے، جو نجومی تھے، جو پنڈت تھے، جو جفرداں تھے وہاں پر، ان لوگوں نے یہ باتیں بادشاہ کو بتائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بڑھاپے کی عمر میں ایک لڑکا ہوا ہے، ایک وارث تخت و تاج ملا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی طبیعت ذرا غمگین ہوتی ہے۔ تو یہ سن کے بادشاہ گونہ ملول ہوا، یعنی رنجیدہ ہوا، پھر مستقل مزاجی سے یہ کلمہ فرمایا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ اب یہ دیکھیے کہ بیچ بیچ میں آپ دیکھیں گے کہ عربی کی جو آیات ہیں، آیات کا بھی استعمال ہے، فارسی کے اشعار ہیں، فارسی کی تراکیب ہیں۔ اب یہاں پر عربی کا یہ جملہ بھی استعمال کیا کہ یعنی کہ خدا کا کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ دانائی سے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کہنا یہ چاہتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمتی،
ان سب کو بقدر حال فراخور کمال مالا مال کیا. یعنی یہ جو پنڈت نجومی اور وہ تو آئے تھے ان کے دربار میں جفرداں، ان کو بہت مالا مال کیا، خلعت و انعام دیا، اور ببشاشت تمام سرگرم پرورش صبح و شام رہا. یعنی ہنسی خوشی بہت ہی کہنا چاہیے کہ بہت سرگرمی سے اپنے بچے کی، ظاہر ہے کہ بادشاہ ہے، اس اپنے بچے کی پرورش میں وہ لگا رہا. کوئی تو برسوں میں بڑھتا ہے، وہ نہال نو دمیدہ بستان خل سلطنت گھڑیوں میں بلند بالا ہوتا تھا. کہتے تھے کہ جو عام آدمی ہے وہ کیسے ہوتا ہے، برس لگ جاتے ہیں تب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، لیکن اب اس نونہال جو شہزادہ ہے اس کی دمیدگی کا عالم آپ یہ دیکھیں کس طرح سے وہ نمو پاتا ہے، جلدی جلدی بڑھ رہا ہے کہ چند عرصے میں بحول قوت الہی یعنی کہ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ ہاتھ پاؤں نکالے 10 برس کے سن میں اس غزال چشم نے ہرن کے سینگ چیر ڈالے. یعنی ایسا مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اس خوبصورت آنکھوں والے نے، یعنی ہرن کی جیسی آنکھوں والے نے ہرن کے سینگ چیر ڈالے. ہرن کے سینگ چیرنے کے لیے ظاہر ہے کہ طاقت کی ضرورت پڑے گی. دست و بازو میں یہ طاقت ہوئی کہ درندہ فیل مست ہوا. یعنی ایسا یعنی کہ فیل مست یعنی کہ جو ہاتھی ہے بالکل مست، جھومتا جھامتا طاقت کے زور میں جو ادھر ادھر گھومتا ہے، تو دست و بازو میں یہ طاقت ہوئی کہ درندہ فیل مست ہوا. جوان رانا چہرہ زیبا رستم شوکت اسفند یار سے زبردست ہوا. اسفند یار سے بھی زبردست ہو گیا. جو اس کا روئے منور دیکھتا یہ کہتا، یعنی جو بھی شہزادے کو دیکھتا اس کا روشن اور پرنور چہرہ دیکھتا یہ کہتا. یہاں پر ایک شعر درج ہے جس کے بارے میں سرور نہیں جانتے کہ کیا کس کا شعر ہے، تو انہوں نے لا عالم لکھا کہ لا عالم میں نہیں جانتا کہ اس کا شعر ہے، لیکن چونکہ موقع محل کے اعتبار سے یہاں پر شعر بہت ہی چسپاں ہو رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے اپنی بات کو ایک طرح سے روانی اور تسلسل دینے کے لیے، یہ ایک عام انداز تھا اس زمانے کا کہ بات بات میں شعر کہنا. منہ دیکھ آئینے کا تیری تاب لا سکے، خورشید پہلے آنکھ تو تجھ سے ملا سکے، تصویر تیری کھینچے مصور تو کیا مجال، دست قضا تو ہر کوئی تجھ سا بنا سکے. تحصیل علم و فضل میں شہرہ آفاق ہوا، جتنے فن سپہ گری ہیں ان کا مشاق، جمیع علوم ہر فن میں طاق ہوا. جل جلالہ باپ ویسا بیٹا ایسا محبوب، محبت میں بسانے یوسف و یعقوب علیہ السلام. بسان کا مطلب ہوتا ہے، شان کا مطلب ہوتا ہے طرح، مثل. بسانے یوسف و یعقوب یعنی یوسف اور یعقوب کے درمیان جو محبت کا رشتہ تھا، ہم جانتے ہیں کہ یعنی کہ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تو اور آ کر کے یہاں کہا حضرت یعقوب کے پاس کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے اور بھیڑیا ان کو کھا گیا اور یہ ہے کپڑا ان کا، اور بھیڑیے کو خون جھوٹ موٹ کا لگا دیا. اور تو انہوں نے دیکھا تو ان کے پیار میں، ان کے کہنا چاہیے کہ ان کی چاہ میں روتے روتے حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی تھی. تو وہی کہتے ہیں کہ محبت میں بسانے یوسف و یعقوب علیہ السلام، جب وہ ہلال سپہر شہر یاری بفضل باری بدر کامل ہوا. بدر کامل یعنی کہ مکمل چاند ہو گیا، 14ویں کا چاند جسے ہم کہتے ہیں، اور 14واں برس بھر گیا، جوانوں میں شامل ہوا. بصلاح و ثواب دید ارکان سلطنت و ترقی خواہان دولت شادی تجویز ہوئی. یعنی کہ جو بھی ارکان سلطنت بیٹھے ہوئے تھے اور جو بادشاہ کے آس پاس تھے، ان کے ہر فیصلوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے اور مشورے دیتے تھے، ان لوگوں نے جو ملک کی ترقی بھی چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ شہزادی کی شادی کر دی جائے. بتلاش بے شمار و تجسس بسیار ایک شہزادی پری پیکر، یعنی پری کا جو جسم رکھنے والی اس کا پیکر، خوبصورت نیک سیرت، حور نژاد یعنی حور کی پیدا یعنی اتنی خوبصورت، گل اندام یعنی کہ گل کی طرح نرم و نازک، سیمی بر یعنی چاندی کے بدن جیسا، رشک سرو لمبی یعنی کہ سرو کا پیر لمبا ہوتا ہے، تو خوبصورتی کی ایک علامت یہ بھی ہوتی کہ لمبائی جو ہوتی ہے. رشک سرو یعنی ایسی خوبصورت کہ سرو کو بھی رشک آئے. غیرت شمشاد، سرو شمشاد یہ سب پیڑ کے نام ہیں،
اور یہ خوبصورتی میں جانے جاتے ہیں۔ معطلت نام تھا اس کا، دودھ ماننے والا سے مقرر ہوئی، وہ جو آئین بادشاہی طریق فرما روائی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ اس اختر تابندہ فلک شاہی کو ہم قرا کیا، یعنی کہ ساتھ کیا، ان کا ملان کرایا، نکاح پڑھوا دیا۔ تو یہاں پر وہ جو آغاز داستان سے بات شروع ہوئی تھی کہ وہاں پر اس پورے معاملے کو بتایا گیا کہ کیسا شہر ہے، کہ رعیت جو ہے وہ بہت ہی شاد آباد ہے، اور یہ کہ ایسی زمین ہے، اس کی تعریف۔ اس کے بعد یہ کہ پھر بادشاہ اتنی ثروت کے بعد، اتنی دولت کے باوجود وہ پریشان ہے، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے، وارث پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشی میں پھر یہ کہ وہاں پر نجومیوں کو بلایا جاتا ہے، پنڈت اور برہمن کو بلایا جاتا ہے کہ اس کا حال جاننے کے لیے کہ غیب کہ آئندہ یعنی مستقبل میں اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر وہ سارے علوم سیکھتا ہے۔ تو یہ جو حصہ تھا یہاں پر آ کر کے اس کی شادی پر، شہزادے کی شادی پر یہاں کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دوسرا عنوان، اس کی کہانی تو ایک ہی ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے اس کہانی میں، یعنی کہ فسانہ عجائب جب آپ پڑھیں گے تو مختلف جو عنوانات قائم ہیں، عنوانات کو قائم کرنے میں جو التزام رکھا ہے سرور نے، وہ یہ رکھا ہے کہ اس عنوان سے ہی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس عنوان کے تحت یہ 10 پیج میں، 12 پیج میں، 15 پیج میں جو کہانی بیان ہوئی ہے اس میں کیا چیزیں ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو میں ابھی عنوان پڑھنے جا رہا ہوں کہ جولانی سمند تیز رفتار قلم کی، میدان بیان سواری شہزادہ جان عالم میں، اور خریدنا طوطے کا، اور کج بحثی معطلت کی طوطے سے۔ معطلت شہزادے کی بیگم ہے، اور اس سے وہ کج بحثی ہوتی ہے۔ اب آگے کہانی میں آئے گا کہ کج بحثی کیسی ہے۔ پھر کیفیت حسن انجمن آرا طوطے سے سننا، شہزادے کا نادیدہ عاشق ہونا، یعنی بغیر دیکھے ہوئے انجمن آرا پر اس کے حسن کا بیان طوطے سے سن کر کے عاشق ہو جانا، اور پھر وحشت سے سر دھننا۔ تو یہ ذرا سا طویل عنوان ہے، تھوڑا سا لگے گا ارے یہ کیا ہے، یہ تو پوری عبارت ہو گئی صاحب، لیکن نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان 10-15 پیج کی بات کو، صفحات کی بات کو کس آسانی سے سرور نے، کس کہنا چاہیے کہ ذہانت سے ان پوری باتوں کو اجمال کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے اس حصے کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خوبی ہے، اور کہانی بھی سمجھتے چلے جائیں گے۔ بلبلے نوا سنجے ہزار داستاں، توتیے خامہ زمزمے ریشے خوش بیاں۔ خوش بیاں یعنی اچھے بیان والا۔ گلشن تقریر میں اس طرح چہکا ہے، صفحہ فسانہ مہکا ہے کہ بعد رسم شادی۔ یہ جتنی باتیں کہیں وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ صفحہ فسانہ مہکا ہے کہ بعد رسم شادی، یعنی شادی کی جب رسم ہو چکی تو اس کے بعد سیر و شکار کی اجازت، سواری کا حکم شاہ ذوی اقتدار سے حاصل ہوا، یعنی کہ بادشاہ جو فیروز بخت تھا اس سے یہ اجازت لی کہ ہم ذرا سیر کے لیے جا رہے ہیں، شکار کے لیے جا رہے ہیں۔ گاہ گاہ شام وہ پگاہ جان عالم سوار ہونے لگا، یعنی کہ کبھی کبھی شام میں اور کبھی صبح میں جان عالم سوار ہو کر کے وہ جانے لگے، سیر و شکار کی طرف مائل ہوا۔ ایک روز اس کا گزر گزری میں ہوا۔ گزری جو ہے بہت سامنے کا لفظ ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کیا ہے۔ گزری جو ہے وہ بازار کو کہتے ہیں۔ شام وام میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڑک کے کنارے جو ریڑیاں لگاتے ہیں یا جو پھل فروٹ یا جو سبزیاں بیچتے ہیں ان کو گزری کہتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو شام میں سڑک کنارے سبزیاں یا پھل فروٹ اس طرح سے لگاتے ہیں بازار میں۔ تو ایک روز اس کا گزری میں ہوا، انبوہ کثیر یعنی بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، جم غفیر نظر آیا، اور غلغلہ تحسین و آفری از زمیں تا چرخ بری بلند پایا۔ از زمیں تا چرخ بری، دیکھیے پوری فارسی ترکیب ہے، یعنی کہ زمین سے لے کر کے چرخ یعنی کہ آسمان، بری کا مطلب اوپر، یعنی کہ اوپر جو آسمان ہے، برتر جو آسمان ہے اس تک، زمین سے لے کے آسمان تک وہاں کیا پایا، یعنی خوب لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، اور خوب کہنا چاہیے کہ وہاں تعریف اور آفرین صدا
صدائے آفریں بلند ہو رہی ہے۔ شہزادہ ادھر متوجہ ہوا، دیکھا ایک مرد پیر نحیف 70-80 برس کا سن نہایت ضعیف پنجرہ ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ اس میں ایک جانور مانندے ساکنان جنا، یعنی ایسا جو کہ جنتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی طرح سے، یعنی نہایت خوبصورت جانور وہاں پر سبز پوش، یعنی کہ ہرا اس نے لباس پہن رکھا تھا، طائر بے مروت، یعنی طوطے کو طائر بے مروت بھی کہتے ہیں، یعنی طائر مطلب پرندہ ہوتا ہے، طائر بے مروت خانہ بدوش با منقار گلنار، لطیف لطیف رنگین اور رنگتے قابل تعریف نمکین مثال طوطیے پس آئینہ بیان کر رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ پوری جو تعریف ہے، یعنی کہ چوچ میں وہ اس کی چوچ جو ہے گلنار جیسی ہے، وہ لطیفے سنا رہا ہے اور نقطے بیان کر رہا ہے، ایسے نقطے جو قابل تعریف ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیان کر رہا ہے، وہ طوطا ساری چیزیں بیان کر رہا ہے۔ تماشائیوں کی کثرت سے بازار بھر رہا ہے۔ اس کے بعد فارسی کا ایک شعر اس زمانے کے حساب سے ظاہر ہے کہ، اور وہ فارسی کا شعر کس کا ہے ان کو نہیں معلوم ہے۔ در پس آئینہ طوطی صفتم داشتند اونچے استاد ازل گفت ہمامی گویم، کہ استاد ازل سے اس نے وہ ساری چیزیں سیکھ رکھی ہیں جو وہ جو کہنا چاہیے کہ جو طوطا بیان کر رہا ہے اسے کوئی کیا سکھائے گا۔ شہزادے کے دیکھتے ہی طوطا مالک سے بولا، اے شخص کوکب بخت تیرا افلاس کے برج تیرا سے نکلا۔ کوکب یعنی کہ ستارہ، کوکب بخت تیرا یعنی کہ تیرا جو نصیب کا ستارہ ہے وہ اندھکار کے جو کا برج ہے اس سے باہر نکل آیا ہے، یعنی کہ تو اب تیرا جو افلاس ہے، تیری جو غریبی ہے، وہ دن تیرے کہنا چاہیے ختم ہونے والے۔ نصیب چمکا، تالے برسرے یاری وہ زمانہ آمادہ مددگاری ہوا۔ دیکھ ایسا شہزادہ حاتم شیار، یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھ ایسا شہزادہ حاتم شیار۔ حاتم شیار جب ہم کہتے ہیں تو حاتم شیار کیا، جب اس کے ساتھ شیار کے لفظ کے ساتھ آپ کوئی دوسرا لفظ جوڑ لیں، صوفی شیار، مسکین شیار، تو گویا ایک طرح سے یعنی حاتم جس طرح سے سخاوت فیاضی میں مشہور تھے، اسی طرح سے یہ شہزادہ اسی طور اسی طبیعت کا مالک ہے۔ ایسا شہزادہ حاتم شیار ابر گوہر بار متوجہ اس مشتے پر، یعنی کہ یہ جو مٹھی بھر جو پر والا میں ہوں اس کی طرف وہ مڑ رہا ہے، متوجہ ہوا ہے، ملتفت ہوا ہے، ذرہ بے مقدار پر ہوا ہے، یعنی تھوڑا سا معمولی سا ذرہ ہوں میری طرف وہ مائل ہوا ہے اور یہ ساری باتیں وہ سن رہا ہے۔ وہ بیکار شے کار گاہے ثبات میں ہوں جس کا طالب نہیں کہیں، بحدے کے جانور ہوں اور بلی کا کھاجا نہیں، مگر یہ جو نظر عنایت کرے، ابھی تیرا ہاتھ پرزر ہو دامن گوہر سے بھرے۔ تیرا ہاتھ پرزر ہو یعنی کہ تیرے ہاتھ میں مال و دولت ہے، زر کا مطلب سونا ہوتا ہے، پر کا مطلب بھرا ہوا، یعنی سونے سے بھرا ہوا تیرا ہاتھ ہو جائے، یعنی کہ تو مالا مال ہو جائے۔ اگر اس کی پوری اگر نظر عنایت مجھ پر پڑ جائے تو وہ تجھ سے خرید لے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ تجھے اتنا دے گا کہ تو تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جان عالم نے یہ سخن ہوش ربا، یعنی ہوش کو لے جانے والا، یعنی ہوش کو کہنا چاہیے کہ ایک طرح سے درہم برہم کرنے والی یہ بات جب سنی، کلمہ حیرت افزا سن کر کو سن طوطے عقل کے اڑا، یعنی جو اس کا اوسان تھے ایک طرح سے خطا ہو گیا، رہے یہ طوطا کیا بول رہا ہے، کس طرح سے باتیں کر رہا ہے۔ پنجرہ اس طائر حمداں، حمداں یعنی کہ سب کچھ جاننے والا، یعنی ایسا پرندہ جو سب کچھ جانتا تھا، اس کے پنجرہ جانور سحر بیاں کا ہاتھ میں لے کے، یعنی اس پرندے کا پنجرہ ہاتھ میں لے کے مالک سے قیمت پوچھے۔ طوطے نے کہا، اب یہاں پر خود مؤلف کا یہ ایک شعر ہے، کیونکہ مؤلف لکھا ہے انہوں نے، کب لگاتا ہے کوئی اس دل بے حال مول، سب گھٹا دیتے ہیں مفلس کے غرض مال کا مول۔
یعنی مفلس کا مال ہے تو جو لوگ آتے ہیں وہ اونے پونے ہی میں ہی لے جانا چاہتے ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ اسے جو میں قیمت بولتا ہوں اس سے کم کر کے اسے لے جاتے ہیں۔ مگر اب کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے کہ مگر جو حضور کی مرضی، یعنی وہ جو بوڑھا نحیف و نزار شخص کھڑا ہے طوطے کو لے کر کے، اب اس کی یہاں پہ ایک طرح سے دانشمندی ہے کہ وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے کس طرح سے وہ کرتا ہے، مگر جو حضور کی مرضی جانے، حضور کی مرضی، تو ایک طرح سے اس کا انکسار دیکھ کر کے اور اس کی یہ جو بات تھی اسے سن کر کے جان عالم نے لاکھ روپے خلعت کے سوا عنایت کیے اور پنجرہ ہاتھ میں لیے دولت سرا کو روانہ ہوا۔ گھر میں جا طلعت کو طوطا دکھا، یہ مصرع انشا کا پڑھا۔ اب انشا کا شعر یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ بازار ہم گئے تھے ایک چوٹ مول لے آئے، طوطے نے شہزادے کو سخنانے دلچسپ، سخن کی جمع ہے سخنانے دلچسپ، قصہ کی جمع قصص، قصص عجیب، حکایات غریب، شعر خوب، خمسہائے مرغوب سنا، اپنے دام محبت میں اسیر کیا، یعنی اپنے محبت کے جال کا اسے گرفتار کیا، اور گرفتار ایسا ویسا نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ نوبت پہنچی کہ سوتے جاگتے دربار کے سوا ایک دم جدا نہ ہوتا، یعنی کہ شہزادہ اس کا ایسا دیوانہ ہو گیا، اس کی پیاری پیاری باتوں کے، اس کے جو دلچسپ قصے تھے، اس کی جو عجیب عجیب حکایات تھیں، انہیں سن کر کے اس کا بالکل شیدا ہو گیا، اور وہ جب سے جب دربار جاتا تھا تب وہ چھوڑ جاتا تھا، تو جب دربار جاتا پنجرہ بتاکید حفاظت ماہ طلعت کو سونپ جاتا، اور دربار سے دیوانہ وار بشوق گفتار بے قرار جلد پھر واپس آتا، یعنی بات کرنے کا جو شوق تھا تو بے قراری میں وہاں سے بالکل ایک طرح سے دیوانہ وار دربار کی جب محفل ختم ہوتی تھی تو فوراً ادھر ادھر نہ جا کر کے وہ سیدھے طوطے کے پاس آتا تھا۔ ایک دن شہزادہ دربار گیا، طوطا محل میں رہا۔ اس روز ماہ طلعت نے غسل کی اور لباس مکلف سے جسم آراستہ، زیور پرتکلف سے پیراستہ ہو جواہر نگار کرسی پر بیٹھی، ہوا جو لگی آئینے میں صورت دیکھ خود محو تماشا ہوئی۔ اب شہزادی تھی، ظاہر ہے کہ وہ شہزادی کی بیوی ہے تو اسے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ نہایت خوبرو اور حسین و جمیل ہے، جیسا کہ خود سرور نے اس سے پہلے جس طرح سے لکھا ہے ان کے بارے میں۔ اب وہ غسل کرنے کے بعد جب وہ بیٹھی ہے اس کے سامنے اور جو ہوا چلی ہے تو خود کو دیکھ کر کے اپنے حسن کے ایک طرح سے فریفتہ ہو گئی۔ شہر عجیب و نخوت میں، عجب و نخوت میں آشنا ہوئی، خواصوں سے یعنی جو آس پاس خادمائیں تھیں، جلیسوں سے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھیں، جو دمساز محرم راز تھیں، اپنے حسن و صورت کی داد چاہی، یعنی وہ کتنی خوبصورت ہے اس کے سلسلے میں کہا کہ بھئی تم بتاؤ کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ہر ایک نے موافق عقل و شعور تعریف کی، جس کی جتنی عقل، جس کا جتنا شعور، اس نے اس حساب سے شہزادی کی تعریف کی۔ کسی نے کہا ہلال عید ہو، یعنی عید کا چاند ہو، کوئی بولی خدا جانتا ہے دید ہو نہ شنید ہو، یعنی کہ کسی نے نہ تم کو نہ تو ایسا حسن دیکھا ہے اور نہ ہی ایسے حسن کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بئی کثرت مخلوقات تمہارا ہمسر از نسیم جن و بشر بنایا نہیں، یعنی کہ مخلوقات اتنی زیادہ ہیں لیکن تمہارا یعنی جن و بشر میں تمہارا جو حسن ہے اس میں کوئی تمہاری برابری نہیں کر سکتا، اور صرف انسان نہیں بلکہ جنات میں بھی۔ تو اس طرح کے اس کی جو تعریفی کلمات اس کی شان میں کہے، جو خواصیں تھیں، جو جلیسیں تھیں، جو دمساز تھی ان کی۔ پری نے یہ قد بالا پائے، قد و بالا پایا بالا، حور نے یہ حسن کا جھمکڑا پایا نہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قد ہے آپ کا، پری کو بھی وہ نصیب نہیں ہے، اور یہ جو حسن ہے وہ حور کو بھی نصیب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بار کہہ دیا کہ جن و بشر میں کوئی اس کا اس طرح سے ہمسر نہیں ہے اس کے حسن کا، تو بات یہاں پر مبالغے کی جو ایک انتہا ہو سکتی ہے وہ یہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو بہرحال جب وہ کہہ چکی، یعنی کہ جو خواصیں تھیں، جو خادمائیں تھیں، جو جلیسیں تھیں، جب اس کے حسن کی تعریف کر چکی تو ماہ طلعت نے کہا طوطا تو بہت عقل مند، ذی شعور، سیاح نزدیک و دور ہے،
اس سے بھی پوچھنا ضرور ہے۔ طوطا بہت عقلمند ذی شعور ہے۔ مخاطب ہوئی کہ اے مرغے خوش خود طائر زمرد لباس سرخ رو، بزلہ سنجے بے رنج سچ کہنا، اس سچ دھج کی صورت کبھی تیرے طائر وہم و خیال کی نظر سے گزری ہے۔ طائر وہم و خیال اب یعنی وہم و خیال کا پرندہ، یعنی تم نے کبھی اس طرح کا اس خوبصورتی کا نظارہ کیا ہے جو حسن یہاں پر تمہیں جلوہ فگن نظر آتا ہے۔ نیرنگیے چرخ کج رفتار، اب دیکھیے یہاں سے بات کو سرور اب یوں پلٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ بولنے والا طوطا ہے اور اس کو قدرت کی طرف سے جو صلاحیت ملی ہے اور وہ بہت جگہ گھوم چکا ہے، تو اب یہ اس طرح کی بات کہنے سے اس کو ایک طرح سے وہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اب بات کو نیرنگی چرخ کج رفتار فتنہ پردازی گردوں واضوں آیا ہے، آگاہ سب جہاں ہے، اس وقت طوطا رنجیدہ دل کبیدہ خاطر مزمحل بیٹھا تھا، چپ ہو رہا۔ تو اس وقت وہ بالکل خاموش تھا، اس کے طبیعت پر اضمحلال بھی تھی، وہ کچھ بولا نہیں۔ شہزادی نے پھر پوچھا تو طوطے نے بے اعتنائی سے کہا ایسا ہی ہو، یعنی جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ حسین و جمیل ہیں، خادمائیں بھی کہہ رہی ہیں، جلیسیں بھی کہہ رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں۔ یہ رنڈی معشوق مزاج ترا یہ کہ شہزادے کی جورو، اب یعنی کہ دیکھیے کہ وہ جو پکھیرو ہے، وہ طوطا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک طرح سے کہہ رہا ہے شہزادی کی جورو شوہر مالک تخت و تاج برہم ہو کے بولی میاں مٹھو جینے سے خفا ہو جو ہمارے روبرو چبا چبا کر گفتگو کرتے ہو۔ تو جو وہ دھیرے دھیرے بول رہا ہے تو وہ معطلت ہے، وہ سمجھ جاتی ہے، تو کہہ رہی کہ کیا تمہیں زندگی عزیز نہیں ہے جو اس طرح سے میرے سامنے یعنی کہ میری شان میں گستاخی کر رہے ہو، چبا چبا کر بولو، صاف صاف بولو۔ طوطے نے کہا سوال و جواب اور دھمکانا اور حکومت سے ڈرانا غصے کی آنکھ دکھانا اور ہے، کیوں الجھتی ہو، شاید تم ہی سچی ہو۔ اب یہ دیکھیے وہ بات کو طرح دے جا رہا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ اس ڈیبیٹ میں جانا ہی نہیں چاہتا کہ خوبصورت ہو یا نہیں ہو۔ پھر تو شعلہ و غضب کا نون سینہ و شہزادی میں مشتعل ہوا، کباب دل ہوا، کہا کیوں جانور بدتمیز ناچیز تیری موت آئی ہے، کیا بےہودہ ٹینٹیں مچائی ہے، واہی بک رہا ہے ہمارا مرتبہ نہیں سمجھتا۔ طوطے کے منہ سے نکلا کیوں اتنی خفا ہوتی ہو، اپنا منہ ملاحظہ کرو، تم بڑی خوبصورت ہو۔ یعنی ایک طرح سے اب وہ دل رکھنے کی بات وہ کہنے لگا، کیونکہ اس کو لگا کہ پتہ نہیں ہے خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہے اور یہ سارا معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو یہ جو ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ قصہ کس طرح سے رخ پلٹ رہا ہے، اور یہاں سے تحیر اور استعجاب قاری اور سامع دونوں کے لیے اس کا سامان فراہم کر رہے ہیں سرور، کہ اب یہاں سے ایک اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ بھائی آخر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ یعنی یہ جو کشمکش ہے، شہزادی پوچھنا چاہتی کہ بتاؤ کہ میں کیسی ہوں۔ اب سب نے چونکہ تعریف کر رکھی ہے، لیکن چونکہ وہ جہاں دیدہ ہے، سب اس کی خدمت میں حاضر رہتی تھی، ظاہر ہے کہ وہ دامن دولت سے سب فیض پاتی تھی، تو وہ تعریف کرنی تھی ان کو، لیکن چونکہ یہ جہاں دیدہ ہے، بہت دور سے آیا ہے اور سچ بولتا ہے، ایک طرح سے بڑے بڑے قصے سناتا ہے، تو وہ چیزیں دیکھ رکھی ہیں اس نے، اور بھی حسین چیز دیکھ رکھی ہے، تو وہ کیوں تعریف کرتا۔ لیکن بہرحال یہ کہ اب یہاں پر یہ جو جس طرح کی فضا بنتی ہے، اس سے قاری کو اور سامع کو دونوں کو ایک دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، کس میں، داستان میں، کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تکرار ہے، یہ جو بحث ہے دونوں کے درمیان، وہ کس طرف جاتی ہے، آخر یہاں سے کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے آگے جو سیشن ہوگا، جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ، وہاں میں یہاں سے اس قصے کو شروع کروں گا کہ یہ جو مہارانی ہے، جو شہزادی ہے معطلت جان عالم کی جو بیگم ہے، وہ اس بات پہ خفا ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ بات بات میں وہ طرح دے جاتا ہے کہ نہیں، وہ اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں خوبصورت ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر سچ بول دیا کہ یعنی کہ انجمن آرا کی چونکہ بات آنے والی ہے یہاں پر، تو اب اس طرح سے فضا بنائی جا رہی ہے یہاں پر انجمن آرا کے لیے، اور سرور یہاں پر فضا بنا رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے اس طرف ہم جب بڑھیں گے تو اور بھی یہ کہانی دلچسپی کی طرف بڑھے گی، اور ہمیں اور بھی اس میں بہت لطف آنے والا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک جو بات ہوئی ہے، یعنی قصے کے فسانہ عجائب میں جو متن کی تدریس کا معاملہ تھا،
یہ حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔